پیغام کربلا۔ پیغام کربلا میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، واقعہ کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ یقیناً جب تک زمین و آسمان کا وجود باقی رہے گا، واقعہ کربلا عاشقان صحابہ و اہل بیت علیہ السلام کو صبر و تحمل، ایثار و قربانی اور گلشن اسلام کی آبیاری کا درس اور پیغام دیتا رہے گا۔ جفاکار اور ستم شیار یزیدیوں نے جس طرح بے مروتی بے دینی کا مظاہرہ کیا، یقیناً تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ باوجود یہ کہ گھر کا گھر سب لٹ گیا، کئی بیویاں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے، مگر امام علیہ السلام کے ساتھی ہاشمی جوان مسلم بن عقیل اور اولاد عقیل فرزندان علی اور شہزادگان حسنین کرمین یزیدی لشکر کے زہریلے تیروں، تلوار اور نیزوں سے چھلنی ہو کر وقفے سے نواسہ رسول کے قدموں پر نثار ہوتے رہے۔ یزیدیوں کی بے مروتی اور بے دینی کا عالم یہ تھا کہ دودھ پیتا ننھا علی اصغر شدت پیاس سے تڑپتا رہا اور بالآخر تیر کا شکار ہو کر شہادت سے سرفراز ہوا۔ الغرض گمراہیت کے علمبرداروں نے چمن زہرا کے ہرے بھرے بوستان کو دن دہاڑے تہس نہس کر کے رکھ دیا، مگر قربان جائیے میدان کارزار، میدان جنگ کے بہادر شہسواروں، اہل بیت طاہر کے روشن تاروں اور گلشن فاطمہ کے جگر پاروں کی ہمت اور صبر و استقلال پر کہ اس قدر دل سوز مصائب و آلام میں مسلسل 3 دن بھوک پیاس سہ کر بھی صبر و استقامت کے ساتھ باطل کے خلاف ڈٹے رہے اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، کیونکہ یہ ایک آزمائش تھی اور اللہ والوں کی ہمیشہ سے یہ شان رہی ہے کہ آزمائشوں میں صبر و برداشت سے کام لیتے ہیں۔ جیسا کہ عبد الملک بن مروان کے وقت میں جب دربار سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام قید کیے گئے اور لوہے کی بھاری قید و بند کا بار گرہ ان کے تن نازنین پر ڈالا گیا اور پہرے دار متعین کر دیے گئے، امام زہری رحمۃ اللہ اس حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا، مجھے تمنا تھی میں آپ کی جگہ ہوتا کہ آپ پر یہ پارہ مصائب ہمارے دل پر گوارا نہیں ہے۔ اس پر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے قرب اور بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو ان میں سے کچھ بھی نہ رہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھ کڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، بلا شبہ اسیران و شہیدان کربلا کا صبر قابل تحسین اور لائق تقلید ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم بھی کوئی ناگہانی یا مصیبت آ جائے، مثلاً قریباً عزیز کوئی وفات پا جائیں، یا بچہ بیمار پڑ جائے، ڈاکہ پڑ جائے، یا پھر کوئی حادثہ پیش آ جائے، پولیس گرفتار کر کے یا کوئی مقدمہ قائم ہو جائے، رقم یا گاڑی وغیرہ گم یا چوری ہو جائے، سردی گرمی یا لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی شدت اختیار کر جائے، یا نوکری سے نکال دیا جائے، الغرض بلاؤں کا ہجوم ہی کیوں نہ ہو، اس وقت کربلا کے صاحب و اعلام کو یاد کر کے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر اور صرف صبر سے کام لیجئے کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے بروز قیامت بے شمار انعام و اکرام سے سرفراز فرمائے گا۔ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کی اولاد یا اس کے مال کی طرف کوئی مصیبت بھیجوں، وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ البتہ اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا یا بلا وجہ ہی کسی پر اظہار کیا ناشکری کے الفاظ منہ سے نکالنے کی ناداری کر ڈالی تو یاد رکھیے یہ ثواب حاصل کرنا تو کیا الٹا خسارے کا باعث ہو جائے گا، جیسا کہ مدینے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مصیبت کے وقت رانوں پر ہاتھ مارنا اجر کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اسیران شہدائے کربلا کے صدقے مصیبتوں پر صبر کرنے اور ایسے موقع پر شکوہ و شکایت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، یزید پلید کی دنیا اور مال و دولت کی محبت ہی کی وجہ سے سانحہ ہوا اس ظالم بد انجام کو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام
دعوت گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا، حالانکہ امام حسین علیہ السلام کو دنیا ناپائیدار سے کیا سروکار، کل بھی مسلمانوں کے دل کے تاجدار تھے، آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔ دعا ہے پروردگار پاک سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔